رسول الکریم قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل رمضان فتحت ابواب الجنہ وغلقت ابواب جہنم وسلسلت الشیاطین او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین، اساتذہ کرام، طلباء کرام، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے رمضان مبارک کا مہینہ شروع ہو چکا ہے اور اللہ کی رحمتیں شروع ہو چکی ہیں۔ اللہ کی رحمت کی برکات جو ہے وہ ہم پر برس رہی ہیں، اور رمضان کا جب مہینہ شروع ہوتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی ہر طرف سے رحمتیں شروع ہو جاتی ہیں، جیسا کہ احادیث مبارکہ میں موجود ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان المبارک میں اللہ پاک اس مہینے کے اندر میری امت پر 5 خاص طور پر چیزیں جو ہے خصوصیت کے ساتھ نازل ہوتی ہیں جو کسی امت کو نہیں دی گئیں۔ نمبر 1 فرمایا روزہ دار کے منہ کی بو اللہ کو مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ پسند ہے، اور دوسرا فرمایا کہ جو ہے شیاطین جو ہے وہ قید کر دیے جاتے ہیں، شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں، اور نمبر 3 فرمایا ہر روز جو ہے جنت کو آراستہ کیا جاتا ہے، اور اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ قریب ہے کہ میرے بندے دنیا کی مشقتوں کو چھوڑ کر تیری طرف آ جائیں اور جنت میں جو ہے داخل ہو جائیں۔ اور چوتھی چیز فرمایا کہ مچھلیاں ان کے لیے دعائیں مغفرت کرتی رہتی ہیں افطار کے وقت تک۔ روزہ دار کے لیے مچھلیاں دعائیں مغفرت کرتی رہتی ہیں افطار کے وقت تک۔ اور آخر میں فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب رمضان کی آخری رات ہوتی ہے تو روزہ داروں کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ جب رمضان مبارک کی آخری رات ہوتی ہے روزہ داروں کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا وہ شب قدر کی رات ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نہیں، بلکہ دستور یہ ہے کہ مزدور کو اس کے کام ختم ہونے کے وقت اس کی اجرت دی جاتی ہے۔ تو رمضان کے مہینے میں جو ہے روزہ دار نے روزے رکھے، اللہ پاک اس کے بدلے میں ان کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ تو یہ اتنے فضائل ہیں روزہ داروں کے لیے، روزہ رکھنے والوں کے لیے، روزے کے اندر عبادت کے لیے، کہ انسان ان وقت کو، ان اوقات کو ضائع نہ کرے۔ اور اسی طرح اور احادیث مبارکہ موجود ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں ان کی دعا رد نہیں ہوتی۔ 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں ان کی دعا رد نہیں ہوتی۔ نمبر 1 فرمایا روزہ دار کی افطار کے وقت، روزہ دار کی جب روزہ افطار کر رہا ہوتا ہے اس وقت اس کی دعا رد نہیں ہوتی، جو دعا مانگی جائے قبول ہوتی ہے۔ تو روزہ کی حالت میں بھی انسان اللہ کے بہت قریب ہوتا ہے، لیکن جب روزہ افطار کر رہا ہوتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت خاص ہوتی ہے۔ فرمایا جو دعا مانگی جائے وہ قبول ہوتی ہے، اور دوسرا فرمایا عادل بادشاہ کی دعا قبول ہوتی ہے، اور تیسرا فرمایا مظلوم کی دعا بھی اللہ پاک رد نہیں کرتے، اس کی دعا قبول ہوتی ہے۔ اسی طرح اور بھی بہت سارے فضائل ہیں۔ ایک حدیث مبارکہ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے مہینے کے قریب ارشاد فرمایا کہ رمضان کا مہینہ آ گیا ہے جو برکت والا مہینہ ہے، اور حق تعالی شان اس میں رحمت خاص فرماتے ہیں، اور اس رحمت خاص فرماتے ہیں، اور فرمایا کہ لوگوں کی دعاؤں کو قبول کرتے ہیں، لوگوں کی جو ہے دعاؤں کو قبول کرتے ہیں، اور جو دعا مانگی جائے اللہ پاک اس کو قبول فرماتے ہیں۔ اور فرمایا تمہارے تنافس یعنی نیکیوں کے جذبے کو دیکھتے ہیں، تمہارے نیکیوں کے جذبوں کو دیکھتے ہیں اور دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں۔ اور فرمایا کہ جو ہے نیکی کرو اور اللہ کو دکھاؤ، نیکی کرو اور اللہ کو دکھاؤ۔ اور آخر میں فرمایا کہ بد نصیب ہے وہ شخص، بد نصیب ہے وہ شخص جس نے رمضان جیسا مہینہ پایا اور اللہ کی رحمت سے محروم رہے۔ رمضان جیسا مہینہ بابرکت مہینہ پائے اور اللہ کی رحمت سے محروم رہے، فرمایا وہ شخص بد نصیب ہے۔ کہ انسان پورا سال جو ہے اللہ کی رحمت کو تلاش کرتا ہے، اللہ کی رحمت کو ڈھونڈتا ہے، لیکن جب رمضان شروع ہوتا ہے تو اللہ کی رحمت بندوں کو تلاش کرتی ہے، اللہ کی رحمت بندوں کی مغفرت کے بہانے جو ہے ڈھونڈتی ہے، تلاش کرتی ہے کہ کوئی ہے مغفرت کا طلبگار، کوئی ہے بخشش چاہنے والا، کوئی ہے روزی کا طلبگار، کوئی ہے مجھ سے مانگنے والا، اس کی ضرورت کو پورا کر دوں۔
تو بچوں یہ جو مہینہ ہے اس کو ہم غنیمت جانیں اور اس کے اندر ہم عبادات کریں. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ عبادات ایک نیکی کریں گے 10 سے 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے اس کا اجر. تو وہ بھی انشاءاللہ حدیث آپ کو بیان کی جائیں گی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان کی قدر کی توفیق عطا فرمائے اور نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.